یہ عبداللہ میرانی صاحب کو نپٹ لیتے ہیں, یعنی بات کر لیتے ہیں اس کے بعد. میرانی صاحب اس اسٹیٹمنٹ میں فتوا لگائیں. سپوز کریں یہ اسٹیٹمنٹ میں بول رہا ہوں, میں ایک ایکس مسلم ہوں, میں بول رہا ہوں یہ اسٹیٹمنٹ میری ہے. سپوز کر لیں میں ایک اسٹیٹمنٹ بول رہا ہوں کہ محمد صاحب اپنی قبر میں اپنی 13 بیویوں کے ساتھ ڈنگ ڈونگ فرما رہے ہیں, میرے اوپر فتوا لگائیں. میں توہین رسالت کی ہے ابھی کہ نہیں کی ہے؟ آپ کے اوپر نیا فتوا کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں بچی ہے نا سر. ہاں میں نے یہ اسٹیٹمنٹ جو بولی ہے, یہ میں نے اسٹیٹمنٹ گستاخ رسول کی بولی ہے کہ نہیں؟ یہ آپ نے بولی اور یہ گستاخ رسول کی کیٹیگری میں آتا ہے. ماشاءاللہ, تھینک یو, بہترین, شکریہ. شکریہ, تھینک یو. میری بات سنیے, آپ جو ہے جو کسی کتاب کے حوالہ دے رہے ہیں, اچھا مرحوم مجھے یہ بتائیے, وہ بھائی نے پوچھا آپ کے پاؤں کہاں ہیں, انہوں نے آپ کے پاؤں کو چھونا ہے ابھی, تھینک یو کرنے کے لیے, آپ کو چرن سپرش کرنے ہیں انہوں نے. ایڈم میں نے مرحوم نہیں کہا یار. نہیں بھائی, میں تو صرف ایکچولی میں تو آپ کی اسٹریم میں صرف اس لیے آیا تھا اور یہ بات کرنے آیا تھا کہ مجھے ابھی جب اسٹریم سن رہا تھا تو مجھے معلوم پڑا کہ آپ کرسچن ہو گئے, تو بڑا تعجب ہوا میرے کو. اب آپ جو ہے نا وہ کمپیریٹیو انالیسس کریں گے ہیں, ارے بھائی رات کو 1 بجے کا اوپر ہو گیا سمے کہ کمپیریٹیو انالیسس کے لیے تھوڑی بیٹھا ہوں میں تو صرف آپ سے یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ ایک مجھے یہ بتائیے, آپ نے اسلام قبول کیوں کیا, وہ والی حجت دیں مجھے. Why did you accept Islam? میں نے اسلام اس لیے قبول کیا کیونکہ ایک فطرتاً جو ہے میرے کو اندر سے ایسا لگتا تھا کہ بت پرستی, شخصیت پرستی, یعنی کہ کوئی کتاب پڑھ کے نہیں, اس قرآن پڑھ کے نہیں, حدیث پڑھ کے نہیں, بس فطرتاً. نہیں بالکل نہیں. پہلے میں نے قرآن کا ترجمہ, میرے سنیے آپ, میں نے قرآن کا ترجمہ پڑھا تھا مولانا عبد الکریم فاروق صاحب کا. اچھا, اور اس ترجمے کو پڑھنے کے بعد میں نے جو سورہ اخلاص کے اندر جو اللہ کے ایٹریبیوٹس, سورہ اخلاص کھولیں جی میرے سامنے, سورہ اخلاص, قل هو اللہ احد. مجھے ذرا سورہ اخلاص سے بتائیں ورڈ احد قرآن میں کتنی دفعہ اور یوز ہوا ہے؟ سر یہ تو میں کیسے بتا سکتا ہوں کتنے سے, کیا مطلب, یہ کیا بات ہوئی؟ آپ نے قرآن پڑھا, آپ نے قرآن پڑھنے کے بعد آپ نے چھوڑا اسلام کو, سوری قبول کیا اسلام کو, اور آپ نے سورہ اخلاص کی وجہ سے, سنیے ایک سیکنڈ بھائی, ایک سیکنڈ, لیٹ می آسک دا کوسچن فرسٹ تاکہ آپ کو جواب دینے کے لیے پوری مفصل چیز ہو. آپ نے سورہ اخلاص کو پڑھ کے اسلام قبول کیا, آپ نے سب سے پہلی جو مجھے حجت دی ہے وہ سورہ اخلاص کی دی ہے. اب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ سورہ اخلاص میں لکھا ہوا ہے قل هو اللہ احد, یہ قرآن میں اور کس کس جگہ پہ یوز ہوا ہے, کیا بتا سکتے ہیں آپ؟ نہیں, لٹرل سینس میں احد ورڈ جو ہے وہ لٹرل سینس میں کہاں یوز ہوا ہے یہ نہیں بتا سکتا میں, لیکن یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ اللہ. سورہ بقرہ آیت نمبر 136, سورہ بقرہ آیت نمبر 102, سورہ بقرہ آیت نمبر 285, سورہ النساء آیت نمبر 73, سورہ النساء آیت نمبر 84, سورہ النساء آیت نمبر 153, اور چوتھی سورہ کے اندر آیت نمبر 152, اور سورت نمبر 112 کی بھی آخری آیت کے اندر. لیکن ان تمام جگہوں پہ کسی بھی جگہ احد کا مطلب اگر آپ سمپلی ون کر دو گے, ایک کر دو گے, ون اینڈ اونلی کر دو گے, تو سینٹنس کا مطلب ہی نہیں بنے گا, سینٹنس کا مطلب ہی نہیں بنے گا. لیکن قرآن میں سورہ اخلاص میں احد کا مطلب ون کیوں لکھا جاتا ہے, مجھے یہ سمجھا دیں آپ. میں ابھی کے ابھی اسلام قبول کرنے کو تیار ہوں, ابھی کے ابھی, بعد میں نہیں, آج ابھی. مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ the literal meaning of word ahad is not one. It is not one, it means not literal. قرآن میں کسی بھی جگہ پہ احد کا مطلب ون نہیں دیا جا سکتا, کسی بھی جگہ پہ, کسی بھی اور جگہ پہ. ون آف ہے, ون آف سم تھنگ, ایک میں سے, مینی میں سے ایک, بہت سے میں سے ایک. قرآن کے اندر احد جہاں جہاں یوز ہوا ہے وہ ایک میں, بہت میں سے ایک کے طور پہ لیا گیا ہے. واحد کا مطلب ہوتا ہے ایک, اور اگر اس کو کسی اکلوتی ہستی کے لیے لے کے جانا ہے تو عربی کا ورڈ ہوتا ہے الواحد, دی واحد. اس کے اندر ال کی پری ریکوزٹ لگا دی جاتی ہے جسے کہتے ہیں, جو کہ اس کو پراپر ناؤن بنا دیتا ہے, الواحد. یہاں پہ ورڈ الواحد نہیں ہے, یہاں پہ ورڈ ہے احد. اور احد میں نے آپ کو صورت آیتیں دکھا دی کہ ان تمام آیتوں میں احد کا ورڈ لکھا گیا ہوا ہے. کسی بھی جگہ پہ اس کی ٹرانسلیشن ایک نہیں ہو سکتی, کسی بھی جگہ پہ. یہاں پہ تو آپ میرے کو بتائیے کہ ابھی اس کا لٹرل ٹرانسلیشن کیا ہوگا اس ورڈ کا؟
یہ ورس انکمپلیٹ ہے. قل هو اللہ احد الالہات ہونا چاہیے, ایک نیکسٹ آگے کچھ ہونا چاہیے. کس میں سے ایک ہے؟ خداؤں میں سے ایک ہے, بہت سارے خداؤں میں سے ایک ہے. یا احد التماثیل, بہت سارے بتوں میں سے ایک ہے, یہ ہونا چاہیے. احد الربات, بہت سارے ربوں میں سے ایک رب ہے. مگر احد الاسنام, اسنام, بہت سارے اسٹیچوز میں سے ایک اسٹیچو ہے. لیکن کسی بھی صورت میں احد پہ آیت ختم ہی نہیں ہو سکتی. یہ اسٹوپڈیٹی ہے. اللہ از ون آف وٹ, ون آف ہیومنس, ون آف گاڈز, ون آف بت, ون آف اسٹیچوز, ون آف راکس, ون آف وٹ. انکمپلیٹ آیا ہے. تو بھائی جتنے بھی ترجمے جو اس کے قرآن کے اویلیبل ہیں, آپ میرے کو ایک بات بتائیں. آپ جیسے دیکھیے اگر میں کہوں کہ سنیے, میں کہوں کہ میرے ہاتھ میں ایک ہے تو آپ پوچھیں گے نا ایک کیا, تب میں کہوں گا میرے ہاتھ میں ایک کاپی ہے, میرے ہاتھ میں ایک پین ہے, کہوں گا نا ایسے. تو اس میں ورڈ اللہ آگے آ تو رہا ہے کیا؟ اچھا اب سمد کا مطلب بتائیں. سیکنڈ آیت اللہ الصمد. سر آپ کی سورہ کے پوری سورہ اخلاص کا تیا پانچا کرنے کو تیار ہوں. قل اللہ احد کے بعد اگلی آیت سر احد ختم ہو گیا. قل اللہ الصمد, سمد کا مطلب بتائیں. مطلب بے نیاز, مطلب اگر اس کو انگلش میں بولے تو ایک اور جھوٹ. آپ کے تبری احد کی 8 ٹرانسلیشن دیتے ہیں. احد وہ پتھر ہے جو اندر سے انگلش میں ایبسولوٹ انٹرنل بولیں گے اپن. بھائی احد سمد کی 8 ٹرانسلیشن ہیں تبری کے مطابق. احد سمد وہ پتھر ہے جو اندر سے ہالو ہوتا ہے. وہاں پہ مکہ میں کچھ پتھر ہوتے تھے جو اندر سے ایمٹی ہوتے تھے, اس کے اندر پہے ڈالے جاتے تھے, جس کو آج کل آپ لوگ گلا بولتے ہیں. وہ پہے ڈالنے والا گلا تھا, اس کو سمد بولتے تھے. پھر وہ کہتے ہیں وہ چکنا پتھر ہے جس کے اوپر پانی ڈالو تو چکنا ہو کے باہر نکل آئے گا. اور احد ایک کالا پتھر ہے. اللہ احد ایک سمد ایک ایسا پتھر ہے جو کہ کالا ہے. نہیں, سمد ایک ایسا پتھر ہے جو چٹا ہے. نہیں, سمد ایک ایسی چیز ہے جو کہ وزنی ہوتی ہے. نہیں, سمد ایک ایسی چیز ہے جو پانی میں ڈوبتی نہیں ہے. بھائی 8 ٹرانسلیشنیں دیتا ہے الطبری آپ کو ورڈ سمد کی, کیونکہ یہ عربی کا ورڈ ہی نہیں ہے. اس کے علاوہ تفسیر ابن کثیر سمد کو بتاتا ہے کہ جو قریش مکہ کے لوگ ہیں وہ اصنام یعنی کہ بتوں کی پوجا کرتے تھے. ان میں سے جو ایک بت تھا اس کا نام تھا الصمد. اس میں سے ایک بت کا نام ہی سمد تھا. تو ایک بت تھا وہاں پہ جس کا نام سمد تھا. محمد نے لے لیا قل اللہ احد اللہ الصمد. کسی مسلمان کو امب کا پتہ نہیں کہ سمد کا مطلب کیا ہے. آج کل کے ٹرانسلیٹر بہترین ڈسپشن کے ساتھ اس کا ایک مطلب لکھتے تھے جو انہیں اچھا لگتا ہے. لیکن اگر آپ ارلی عربی جاننے والے لوگوں کی تفاسیر پڑھے جو کہ عربی میں ہی لکھی ہوئی ہیں, وہاں پہ سمد کے ڈھیر سارے میننگ ہیں. عربی پڑھنی آتی ہے ابھی دکھاؤں آپ کو, عربی پڑھنی آتی ہے ابھی دکھاؤں. نہیں میں عربی نہیں پڑھ پاؤں گا. اوکے, تو پھر اس کا مطلب ہے جا کے آپ نے اسلام قبول کر لیا سرفیس لیول پہ. The devil is in the details. وہی سیم جیسا ٹینا جی کا معاملہ ہوا تھا ویسی ہمارے عبداللہ مہرانی صاحب کا بھی معاملہ ہوا ہے. بس اوپر شوگر کوٹڈ چیز دیکھ کے سمجھ گئے کہ اسلام ہی سچا ہے. سر کامن سینس ہے نا, یہ ایک پولی چیز ہے بت پرستی. یہی تو بتا رہا ہوں, کامن سینس نہیں ہے. آپ سے جھوٹ بولا جا رہا ہے. کامن سینس ہے, آپ سے جھوٹ بولا جا رہا ہے. اچھا چلے کامن سینس کی بات میرے کو نہیں میرے کو کس نے لیٹس فرگیٹ ایوری تھنگ. کامن سینس کی بات, فرگیٹ ایوری تھنگ. آپ کو عربی آتی نہیں, آپ کے ساتھ بحث کرنے کی ضرورت نہیں. فرگیٹ ایوری تھنگ, کامن سینس. اللہ میاں کے کچھ ایٹریبیوٹس ہیں, آپ کو پتہ ہے؟ جی کون سے؟ چند ایک ایٹریبیوٹس کے نام دیں. آپ سورہ اخلاص میں سمجھ لیں. آپ جو نہیں ایٹریبیوٹس آف اللہ هو الله لا اله الا هو الحي القيوم المالك القدوس السلام المؤمن المحمي العزيز الجبار المتکبر. اسماء الحسنى کی بات کر رہے ہیں نا آپ. اسماء حسنہ اس کے ایٹریبیوٹس ہیں نا. اسماء حسنہ, ہر اسماء حسنہ جو ہے, اسماء حسنہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی صفتیں. صفت, تو اس کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ اس میں ایٹریبیوٹ. شکر ہے وہ نام آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ نام ہے اللہ کے. نام ہے تو ہر نام ایک ایٹریبیوٹ کو شو کر رہا ہے نا, صفت کو شو کر رہا ہے نا. ہاں تو اس کو ایٹریبیوٹ ہی بولیں گے, نام کیسے بولیں گے؟ ایٹریبیوٹ تو وہی نا, ایٹریبیوٹ صحیح ہے, ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ, ٹینشن نہیں لینے کا. صفتیں ہیں اللہ کی صفت میں سے. اللہ کی صفت میں سے ایک صفت ہے رحمان کی, جی رائٹ, رحیم کی, رائٹ, جی قادر کی, رائٹ, جی قہار ہے وہ, رائٹ, جبار ہے وہ, رائٹ, جی خالق ہے وہ, رائٹ, جی. اچھا محب بھی ہے, پیار بھی کرتا ہے کچھ لوگوں کے ساتھ. اوکے, یہ میں نے چند ایک ایٹریبیوٹس کے نام لیے ہیں.
لوجک پہ بات کریں گے اب سمپل, ٹھیک ہے, سمپل لوجک, کوئی قرآن نہیں, کوئی کچھ نہیں. قرآن یہ بتاتا ہے کہ اللہ میاں نے جب دنیا نہیں کریٹ کی تھی اس وقت وہ اکیلا تھا اس دنیا میں, اور کوئی نہیں تھا اس کے ساتھ, کریکٹ؟ جی سچی بات ہے, مانتے ہیں اس بات کو, کوئی اور نہیں تھا اس کے ساتھ؟ بے شک 100% آپ کو اس پہ بالکل کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ اکیلا تھا اس وقت. بالکل, اگر کائنات اللہ تعالی نے تعمیل نہیں کی ہے بے شک وہ اکیلا ہی ہو. اس کے پاس کوئی فرشتہ نہیں تھا. آپ اگر اس مخلوق کی بات کر رہے ہیں جو جن کا جو انسانوں سے 20,000 سال پہلے بنائی گئی تھی, میں اس سے بھی پیچھے جا رہا ہوں, کوئی بندہ نہیں تھا اس کے پاس, کچھ نہیں تھا, اللہ اکیلا, کلم کلا, رائٹ, اکیلا, بیکاز ہی از ایور دیئر, ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ رہے گا, کریکٹ؟ نہیں, سب بھی آتا نا کہ انسانوں کی جو روحیں ہیں, اور روحیں بھی کریٹ کی ہوئی ہے نا, اس کریشن سے پیچھے چلے جاؤ, اس وقت اللہ اکیلا تھا, کلم کلا. ارے اللہ کہتا ہے نا هو الاول, سب سے پہلا اللہ ہے. جب پہلا تھا تو باقی نہیں تھے, تبھی تو پہلا ہے نا بھائی, رائٹ؟ ہاں بولیے. آپ کو تو بیسک کانسیپٹ آف اسلام ہی نہیں پتا بھائی, ہیلو کیوں ٹینشن لے رہے ہو, بولو نا, بیسک کانسیپٹ آف اسلام کا نہیں پتا. میرے کو اسلام میں جتنا جاننا ہے, نہیں, ہیلو لاجک پہ بات ہونے لگی ہے اب. اللہ میاں اکیلا تھا, یہ سارے مسلمان مانتے ہیں, 110% مسلمان مانتے ہیں کہ اللہ اکیلا تھا ہمیشہ سے. وہ اس ٹائم پہ اکیلا تھا, ہاں یا نا؟ مسلمان کس حساب سے ہو گئے اگر تمہیں یہ والی چیز نہیں پتا تو؟ ہیلو بونگے, اللہ اکیلا ہے, لاجک پہ بات کر رہا ہوں میں, لاجک پہ بات کر رہا ہوں. ہاں چلیے, ہاں ٹھیک ہے, اللہ اکیلا تھا, کوئی اس کا شریک ساتھ, تھینک یو سو ویری مچ, کوئی اس کا شریک نہیں ہے, اللہ اکیلا ہے. اوکے, اب اگر اللہ اکیلا ہے, سائیکالوجی 1 پر آتی ہے کہ اگر آپ سولیٹری کنفائنمنٹ میں ہیں اور آپ کے پاس بات کرنے والا کوئی نہیں ہے, ایز اے ہیومن آپ کے اندر کچھ صفات ہیں, صفت بولنے کی. اللہ کہتا ہے اس کا قول, وہ کلام کرتا ہے. اللہ سماعت کرتا ہے, لسن کرتا ہے, ہی لسن, اللہ سماعت کرتا ہے. اللہ پیار کرتا ہے. اللہ کو اپنی صفات کو کمپلیٹ کرنے کے لیے انسان بنانے کی ضرورت تھی. He had to create humans. He had to create فرشتے. He had to create جن. ورنہ وہ اپنی صفات میں انکمپلیٹ تھا, وہ اپنی صفات دکھا نہیں سکتا تھا. دنیا کی کوئی بھی چیز اگر انکمپلیٹ ہوگی وہ خدا نہیں ہو سکتی. آپ اسلام کیسے قبول کر لیا؟ آپ نے کہا تھا آپ نے لاجک کی وجہ سے اسلام قبول کیا. لاجک کی فرسٹ لاجک, سائیکالوجی 101, لاجک 101 کے اوپر آپ فیل کرتا ہے آپ کا اللہ میاں. کیسے اسلام قبول کر لیا آپ نے؟ اب یہ آپ جو اتنی جو باتیں, میری بات سنیے, آپ جو اتنی باتیں کر رہے ہیں آج, آپ یہ آپ کو جب آپ کو اسلام سے جب آپ کا کہتے ہیں وہ ایک موہ بھنگ ہو گیا, آپ نہیں, یہ مجھے حجت نہ دیں, مجھے یہ بتائیے کہ کیسے وہاں پہ اللہ کمپلیٹ کیسے تھا؟ اگر وہ کمپلیٹ نہیں تھا تو اس کو ہیومن کریٹ کرنے کی ضرورت تھی. جس بھی بندے کو ہیومن کریٹ کرنے کی ضرورت ہو یا کسی چیز کی ضرورت ہو, وہ اللہ نہیں ہو سکتا, وہ ہیومن ہو سکتا ہے, کوئی کریٹڈ چیز ہو سکتی ہے, گاڈ نہیں ہو سکتا. گاڈ ہیز ٹو بی کمپلیٹ وداؤٹ اینی تھنگ ایلس. کسی بھی اور چیز کے بغیر خدا کمپلیٹ ہوگا. اگر وہ کمپلیٹ نہیں ہوگا وہ خدا نہیں ہے. دیٹ از لاجک. آپ نے کہا تھا آپ نے لاجک کی بیس پہ اسلام قبول کیا. اسلام کی تو لاجک اے بی سی ڈی میں ہی رہ جاتی ہے. نہیں, اگر آپ یہ جو بتا رہے ہیں, یہ آپ کسی بھی ریلیجن کے اوپر اگر آپ اپلائی کرتے ہیں, میں کسی بھی ریلیجن پہ اپلائی کر دوں گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ابھی مجھے یہاں پہ بتائیں اسلام تو آپ کو ڈینائی کرنا پڑے گا کریٹر کے ایگزسٹنس کو. بھائی میں کریٹر کی ایگزسٹنس کو ڈینائی نہیں کرتا, میں تو کہہ رہا ہوں کریٹر ہے, لیکن اللہ اکیلا ہے, باقی سارے کریٹر اکیلے نہیں ہیں, ان کے پاس کچھ نہ کچھ تھا, کوئی نہ کوئی اور تھا. یہاں پہ اللہ اکیلا ہے یونٹی کے اندر. اب وہاں پہ کچھ اور نہیں ہے. فار ایگزامپل آپ میرے کو نہیں آپ ایگزامپل کے بطور بتائیں نا میرے کو. فار ایگزامپل کی بات نہیں ہے. ابھی آپ نے لاجک پہ اسلام قبول کیا, ہم لاجک پہ اسلام کو دیکھ رہے ہیں, کسی اور ریلیجن کو نہیں دیکھ رہے, دیکھ لیں گے بعد میں. پہلے آپ بتائیے کیا لاجک جو آپ نے کہا آپ نے لاجک پہ اسلام قبول کیا, کیا لاجک امپلیمنٹ ہوتی ہے اسلام پہ؟ یہ والی لاجک جو ابھی آپ کو بتائیے میں نے. بھائی یہ لاجک اگر ہم اپلائی کرتے ہیں تو یہ اٹ ول ناٹ اپلائی ٹو اینی ریلیجن, اینی کریٹر, اینی گاڈ. اچھا پہلے یہ تو مان لینا ایڈم, پہلے یہ تو مان لینا کہ یہ illogical ہے, پھر یہ دوسرے ریلیجن پہ جائے. بے شک پہلے یہ مان تو لے کہ illogical ہے, پھر دوسرے ریلیجن پہ چلے جانا. اور جب تک یہ مان لیتے ہیں, مومن کی جلیبیاں جی نے 2000 روپیز کا سپر چیٹ بھیجا ہے, بہت بہت شکریہ. مومن کی جلیبیاں کہہ رہے ہیں پنڈت جی
کیا ہے جنیو فیک تو نہیں دیا تھا, آج رات کو پھر سے ڈھونڈ لینا, امید ہے شادی کے چکر میں تم مومن بن گئے. جنیو ڈھونڈ لینا, برہمن تھے نا یہ. اچھا جی برہمن تھے. ہاں تو ایسے بلا پہلے دھاگا اتارا, اتنا اچھا دھاگا پہنا ہوا تھا انہوں نے. چلیں آگے چلتے ہیں, یہ اس کا ہاں جواب دیں مجھے. پہلے یہ مان لے کہ illogical ہے, اس کے بعد پھر یہ بولے کہ ایسا تو کوئی گاڈ ہو نہیں سکتا یا سب میں برائی ہے. پہلے یہ تو مان لے کہ illogical ہے, اسلام کا جو کانسیپٹ ہے وہ illogical ہے, پہلے یہ مان لے پھر آگے بڑھے. جی عبداللہ بھائی. پہلے آپ جیسے آپ ایڈم بھائی جو ہے پریکٹیسنگ کرسچن ہے وہ, تو ان کو یہ ماننا پڑے گا کہ کرسچینٹی بھی غلط ہے, مطلب جو گاڈ کا ٹھیک ہے وہ منوا لینا بھائی, پہلے یہ کانسیپٹ غلط ہے وہ تو بول دو. یہ بول دو, پھر میں وہاں پہ بھی تمہیں اس کا جواب دے دیتا ہوں. یہ بول دو پہلے, یہ غلط ہے. نہیں بول سکتا میں. آپ اس کو بھلے آپ اس کو illogical سمجھے, آپ illogical سمجھے آپ. تو آپ نہیں آپ اس کو لاجیکل پروو کرو نا عبداللہ. دیکھو عبداللہ بھائی, یہ اس کو ضد کہتے ہیں. سنو عبداللہ بھائی پلیز سن لو نا میرے بھائی, پلیز سن لو نا, ہم آپ کو سن رہے نا. میں بول رہا ہوں کہ اس کو ضد کہتے ہیں ابھی, کہ بھائی illogical آپ کے سمجھ میں آ گیا تو بھی میں نہیں مانوں گا. یہ کر دیتا ہے اسلام آپ لوگوں کے ساتھ, تالا لگا دیتا ہے, آپ کے عقل پہ تالا لگ جاتا ہے کہ جو چیز illogical ہے اس کے لیے بھی آپ صاف صاف کہتے ہیں میں نہیں مانوں گا. یا تو آپ اس کو لاجیکل پروو کرو, یا تو مان تو لو کہ ہاں illogical ہے. یہ کیسی ضد ہو جاتی ہے یار ایک انسان مسلمان بننے کے بعد, میں مانوں گا ہی نہیں اسلام غلط ہے. بھائی ایک بات بتایا میرے کو آپ کی, آپ جو ہے یہ ایک بات بعد میں ساحل ان سے پہلے اس کا جواب لے لیں, پھر آگے چلیں گے ہم. میں ان کے ساتھ جانا یا تو چاہیں گے, اس میں کو جاؤں گا, پروو کرو نا کہ اس کا جو جواب آرگیومنٹ ہے, یا دیکھو عبداللہ بھائی, یا تو آپ کو پروو کرنا پڑے گا کہ ایڈم نے جو آرگیومنٹ دیا ہے وہ illogical ہے, یا تو آپ کو ماننا پڑے گا ہاں illogical ہے, اس کے بعد آگے بڑھو. اچھا کئی سارے لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کا گوتر کون سا تھا جب آپ برہمن تھے؟ آپ کا گوتر کیا تھا سر؟ وہ تھوڑا ایک سیکریسی تو رکھنا پڑے گی نا سر. گایتری منتر سنا دے. چلیے مجھے بھی کسی نے کہا تھا کہ ہندو بالکل آسان ہے, بالکل آسان ہے, یہ تو ہم سب کو بھی آتا ہے. اگر آپ کو نہیں لیکن گوتر, نہیں جو گوتر پوچھ رہے ہیں, نہیں ایک منٹ رکو, ارے رکو نا یار, رکتے نہیں تم. لیکن میرے کو ابھی تک سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, اور میرے کو گوتر وتر تو پتا نہیں ہے, تو گائز لیٹ می نو کہ یہ گوتر جیسا, یہ اس کے جیسا ہے کیا جیسا آدھار کارڈ نمبر کوئی بتا رہا ہے کہ آدھار کارڈ نمبر بتا دیا تو پریویسی نہیں رہے گی, ایسا ہے کیا کچھ؟ گوتر بتانے سے کیا بالکل ایسا نہیں, سیکٹ ہے, سمپل سیکٹ ہے. تو یہ گوتر بتانے سے ان کی وہ کیسا پتا چل جائے گی, پریویسی کیسا؟ نہیں وہ جو پوچھ رہے ہیں ان کو بتا دیجیے کہ میرا گوتر جو ہے پاریک ہے, پاریک. اچھا ابھی گوگل کر لیا, ٹائم لے کے PAREK پاریک. ہاں یہ گوگل کیا ہے, یہ گوگل کیا ہے. گایتری منتر سنائیے, گایتری منتر. یہ گایتری منتر سر میں کو سناؤں گایتری منتر؟ اگر آپ کو نہیں آپ بچی پھنس گئی, بچی ڈر گئی. آپ کو اگر ایسا لگتا ہے کہ میں فیک آئی ڈی پہ آیا ہوں تو آپ مان ویسا مانے آپ. اچھا چلے ہمارے واپس آتے ہیں اپنے مدعے پہ. وہ سوالوں کے جواب مل گئے سب کو, سب لوگوں کو پتا لگ گیا آپ کتنے بڑے ہندو تھے. اب لاجک والی بات پہ آ جائیں واپس, کیا کہتے ہیں آپ؟ نہیں سر, اگر آپ ایک لاجک کو یوز کرنا چاہتے ہو تو اس کو یونیورسلی یوز کریں نا آپ اس لاجک کو. نہیں میں یونیورسل یوز کروں گا, ابھی کروں گا. پہلے اس پہ اسلام کو بتا دیں. تو ٹھیک ہے, آپ اپنے آپ سے شروعات کیجیے, پھر اس لاجک کو یوز میں کروں گا. آپ اگر یہ بتا دیں, آپ اس لاجک کو یوز کر کے آپ ایتھیسٹ ہونے کی بجائے آپ ابھی بھی کیوں ریلیجن میں بلیو کر دیں. اچھا تو چلے میں آپ کو اپنا جواب دے دیتا ہوں. ہمارا کانسیپٹ یہ ہے کہ 3 اقانین ہے, فادر, سن اینڈ ہولی اسپرٹ. سو بیسیکلی کوئی بھی فادر, سن اینڈ ہولی اسپرٹ, وہ تینوں اپنے ساتھ کمپلیٹ تھے, مکمل تھے, اپنی ہر پراپرٹی ایک دوسرے کو دکھا رہے تھے, فل سٹاپ اینڈ فائنل ایٹریبیوٹ سارے کے سارے وہ ایک دوسرے کو دکھا سکتے تھے. کبھی بھی انہیں کریشن کی ضرورت نہیں تھی. ناؤ کم بیک ٹو اللہ. ناؤ میں نے آپ کو جواب دے دیا, اس کا اب اللہ پہ آتے ہیں. اللہ اکیلا ہے, اس کے ساتھ کوئی عقل نہیں, اس کے ساتھ کوئی ٹرینیٹی کا مطلب غلط ہے, صحیح ہے, چھوڑ دیں اس بات کو. سمجھ میں ہی نہیں آتا بھائی نہ آئے سمجھ, میں نے کب کہا کرسچینٹی ایکسپٹ کرو. آپ نے بھائی ٹھیک ہے نا, نہ سمجھ میں آئے, ٹھیک ہے نہ سمجھ میں آئے, لیکن ابھی یہ جو فی الحال آپ کا جو اللہ کا جو کانسیپٹ ہے جو اسلام دے رہا ہے ہوا الاول والا, اس میں اس کی صفت جو ہے وہ پوری نہیں ہو رہی ہے, وہ illogical ثابت ہو رہا ہے. تو اس کو مانتی کیوں نہیں آپ؟ یا تو یہ کہو کہ یہ لاجیکل کیسے ہے, کب سے ہم آپ سے سوال کر رہے ہیں.
یا تو بول دو کہ بھائی لاجیکل ان لاجیکل ہے تو بھی میری ضد ہے کہ میں اسلام کو ہی سچا مانوں گا, مسئلہ ختم. لوگوں کو آپ کی سوچ معلوم پڑ جائے گی. تو ظاہر سی بات ہے, میرے لیے تو اسلامی حق ہے نا, چاہے لاجیکل ہو, چاہے illogical. آپ کو لگ رہا ہے illogical, تو ثابت کرو نا کہ ہم illogical جو سمجھ رہے ہیں وہ غلط سمجھ رہے ہیں. آپ نے اس کو جواب دیا ہی نہیں. میری بات سنیے, آپ ایک لاجک پٹکیں گے اپنی طرف سے انٹرپریٹ کر کے, اپنی طرف سے اس کو. ارے تو آپ اپنے انٹرپریٹیشن کے حساب سے اس کو لاجیکل ثابت تو کرو. آپ نے تو کوشش بھی نہیں کی ہے. آپ کے حساب سے کیسے لاجیکل ہے یہ بتاؤ. دیکھیے ایک اسلام کا ایک کنسیپٹ ہے کہ جو گیپ کی باتیں جو ہیں, یہ ہمارے 5 سینسز جو ہیں, ہمارے 5 کی کہاں بات ہے, یہ چھپی ہوئی بات ہے. تو ارے اللہ نے بتایا نا, اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ بتائیں. اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایک انسان صرف اتنا جانتا ہے جتنا بات کر رہے ہیں, لاجک پہ رہیں. ہاں تو لاجک کی تو بات مجھے بتائیں کہ یہ لاجک جو آپ کو بھی سمجھائی ہے وہ بتائیں بس پلیز, وہ بتائیں مجھے اس کو پتہ لگنا ہے. لاجک پہ آپ نے کہا تھا اللہ پورا اترتا ہے, میں نے اس لیے اسلام قبول کیا. اب مجھے لاجک بتا دیں گے کہ اس میں لاجک کیسے ہے. اللہ تو اپنے ایٹریبیوٹس میں انکمپلیٹ ہے, ہی نیڈز سم تھنگ. دیکھیے اللہ کو ضرورت ہے. ضرورت سمجھتے ہیں آپ, ضرورت سمجھتے ہیں, ضرورت کا مطلب سمجھتے ہیں, نیڈ. اف اینی گاڈ نیڈز سم تھنگ, اس کا مطلب ہے ہی از ناٹ گاڈ. چاہے وہ بائبل کا خدا ہو, چاہے وہ ہندو کا خدا ہو, چاہے وہ مسلمانوں کا خدا ہو, وہ خدا نہیں ہے. فل سٹاپ. آئی ڈونٹ کیئر. آپ کرسچن خداؤں کو منوا دیں کہ لاجک میں اس کے پاس کوئی نیڈ تھی, میں مان دوں گا وہ خدا نہیں ہے. مگر رائٹ ناؤ ہیئر جو لاجک میں نے آپ کو پریزنٹ کی ہے, اس لاجک میں اللہ کو نیڈ تھی ہیومن کی اپنے ایٹریبیوٹس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے. نہیں, آپ ایک بات بتائیں آپ کہ اگر اللہ تعالیٰ کو ضرورت تھی اپنے ایٹریبیوٹس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے ایک مخلوق بنانی تھی, ٹھیک ہے, تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے کہ جو ہیومنس جو مطلب ارتھ پہ جو رہ رہا ہے, انسان رہ رہا ہے, یہ پہلی مخلوق ہے؟ بس بہترین, ختم ہوگی گیم. جو کوئی نہ کوئی تو پہلی ہوگی نا, ایلین ہوں گے پہلے. وہ ایلین کو بنانے کے لیے بھی اللہ کو ضرورت تھی, بات ختم. سو بیسیکلی اللہ کو ضرورت تھی چاہے کوئی بھی مخلوق بنائے, کیونکہ اللہ اول ہے. اول مینس کہ جب وہ ہے تو کوئی اور نہیں ہے. اللہ اول ہے, اللہ آخر ہے. تو چونکہ اللہ اول ہے اور اللہ آخر ہے, تو اللہ جس وقت اول تھا اور کوئی اور نہیں تھا, چاہے وہ ایلین ہی کیوں نہ ہو جو اس نے پہلے بنائے تھے, تو اللہ کو بنانے کی ضرورت ہے. میری بات سنیے آپ. اچھا ایک منٹ. اچھا یار ایک منٹ رکو عبداللہ میرانی بھائی, میں ایک پوائنٹ بھی ایڈ کر دیتا ہوں ایڈم. اچھا اس کا جو دوسرا پارٹ ہے والاول والآخر, یہ جو آخر والی بات ہے یہ بھی کانٹرڈکشن ہے. کیسے بتاؤں ایڈم؟ جی سر, وہ اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اولو کا جو تم نے تو اس کا پورا تیا پاچا کر دیا. میں کہہ رہا ہوں کہ جو آخر والا جو اسٹیٹمنٹ ہے والاول والآخر, اللہ آخر ہے, تو اللہ آخر ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ آپ دیکھو کہ جو قیامت کی زندگی ہے, جو جنت اور جہنم ملنے والی ہے, وہ کبھی ختم نہیں ہونے والی ہے, فار ایور ہے. تو آخری اللہ ہو ہی نہیں سکتا اکیلا. یہ میٹافوریکلی بھی تو یوز ہو سکتا ہے یہ چیزیں. میٹافوریکل ہو گیا, میٹافوریکلی بھی تو یوز ہو سکتی ہے. میٹافوریکل ایک انسان کہہ رہا ہے میں لاسٹ ہوں, اور وہ لاسٹ ہے نہیں, اس کے ساتھ پورا گاؤں ہے. آپ ارے یار بھائی میرے, آپ بھی ایک انسان ہے, اور جو کریٹر ہے تو وہ اپنے کریٹر جو اپنے مخلوق کو سمجھانے کے لیے, جیسے مان لیجیے اپنے انسانوں کی بات کریں, تو انسان کو سمجھانے کے لیے کہ میں اننت ہوں, میری کوئی بگننگ نہیں, کوئی اینڈ نہیں ہے. نہیں ہے نا, اینڈ نہیں ہے اس کا. You just destroyed Islam.